السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاروں سے آگے کس نے لکھا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کو کہا جاتا ہے شاعر مشرق۔ علامہ اقبال صاحب کو ترجمان حقیقت بھی کہا جاتا ہے، امام العصر بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال صاحب کو۔ علامہ اقبال صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کی والد صاحب کا کیا نام تھا؟ ان کے والد صاحب کا نام شیخ نور محمد نام تھا۔ ان کے اجداد کہاں سے؟ کشمیر سے آئے تھے۔ اور علامہ اقبال صاحب کیا تھے؟ بہت بڑے شاعر تھے، اور بہت بڑے کیا تھے؟ یہ بیرسٹر بھی تھے، وکالت بھی کیا تھا انہوں نے۔ اور آگے دیکھیے فلاسفیکل بھی تھی، فلاسفر بھی تھے۔ کون؟ علامہ اقبال صاحب۔ علامہ اقبال صاحب نے ستاروں سے آگے یہ لکھا ہے، نظم لکھا ہے اپنے، کیا لکھا؟ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، چمن اور بھی اور آشیاں بھی اور بھی۔ تشریح کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر مشرق سر محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، دنیاوی چیزوں اور دنیا کے رنگ و بو پر ہی قناعت نہ کر، اس دنیا کے علاوہ بھی بہت سے چمن اور آشیاں تجھے دیکھنے کو مل جائیں گے، اور تجھے ان سے کسی طرح گزرنا ہوگا، اس لیے صرف دنیاوی چیزوں پر ہی نظر نہ جمائے رکھ۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کیا ہے، یہ دنیا کی یہ کیا مختصر زندگی ہے، اس کی بڑی بھی آنے والی زندگی ہے، کیا وہ لامحدود زندگی ہے، ہیئر اینڈ آفٹر، یعنی آخرت کے دن، ہیئر اینڈ آفٹر، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کی زندگی کیا مختصر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طریقے سے کوئی شخص دریا میں کیا سوئی ڈبوئے، اور سوئی کو جو اوپر نکالے تو جو پانی سوئی میں لگا رہے گا، یہ دنیا کی زندگی اس سے بھی کم ہے، اور آخرت کی زندگی اس سے پورا دریا، یہ بتائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، ساتھیوں، کیا کرنا؟ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی جو رنگیلیوں میں رہ کر کے ہم پھنس نہ جائیں، اور پھنس کر کے ہماری آخرت بگڑ جائے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا؟ چوکنا رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہوشیار عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، وہ عقل مند ہے، کیونکہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اسی میں رہ کر کے ہم پھنس جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھیں؟ ایک معمہ ہے یہ فانی، لکھیں کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جینے کا، مرمر کے جیے جانے کا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تشریح کر رہے ہیں کیا؟ تشریح فانی بدایونی کہتے ہیں کہ میری عمر گزشتہ کا ہر نفس یعنی ہر آن ایک میت کی طرح ہے، میں نے اتنے مصائب و تکالیف برداشت کی ہیں کہ بیان سے باہر ہے، مگر دیکھیے زندگی نام ہی اس کا ہے کہ مر کے جیا جائے۔ فانی بدایونی کہہ رہے ہیں، فانی بدایونی کہہ رہے ہیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ فانی بدایونی کا اصل نام محمد شوکت علی خان تھا، والد کا نام محمد شجاعت علی خان تھا۔ یہ 1879 بدایوں میں پیدا ہوئے، اور اگست 1941 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا۔ ان کا نام جو ہے بدایونی۔ اور آگے کیا فرما رہے؟ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کوہ خواب ہے دیوانے کا۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں پھر کہ فانی بدایونی کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی پہیلی ہے
جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فانی بداوی کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی پہیلی ہے کہ جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہم سب کو عقل مندی یہی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے، دنیا کی ساز و سامان کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی ہو، کھیتی کھلیان، دکان مکان، بزنس جو بھی ہو، جس بھی شعبے میں، جس بھی ڈپارٹمنٹ فیلڈ میں رہ کر کے ہمیں کیا کرنا، ہمیں اس فیلڈ میں رہ کر کے وہ علم سیکھنا ہے کہ اس وقت میں میرا اللہ مجھے ان سے کیا چاہ رہا۔ ہم مارکیٹ میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص چوتھا کلمہ پڑھے گا اللہ کیا دے گا، مارکیٹ میں اپنا ہم مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں یا مارکیٹ سے کوئی سامان، ہم شاپ کیپر ہیں، تو اس میں کیا اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص چوتھا کلمہ پڑھے گا اللہ اسے 10 لاکھ نیکیاں دے گا، 10 لاکھ درجے بلند کر دے گا، 10 لاکھ برائیاں اللہ مٹا دے گا۔ یہ فضائل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔